تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو ہر ایک کی زبان سے آپ نے سنی ہوگی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مفتی انسان کے اندر بھی ہوتا ہے اور وہ فتویٰ دیتا ہے، تو میری بات سننے کے بعد آپ نے وہ جو اندر والا مفتی ہے اس سے پوچھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ نے کیا سنا ہے۔ آج میری بات آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے اور پھر اس دل کے مفتی سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ ہم سب نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اس بات کو آپ سب جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارا سب کا ایمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ اور بحیثیت مسلمان آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ بتائیں جب مسلمان دکھ میں ہوں، درد میں ہوں، کرب میں ہوں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، تو بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان کا فرض کیا بنتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ بڑے دکھ سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ 18 ماہ کے بعد رفح بارڈر کھلا اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہاں انٹری دی گئی جو علاج کرانے کے لیے جا رہے تھے، 5 سے 7 لوگوں کو 18 ماہ کے بعد 5 سے 7 لوگوں کو علاج کے لیے جانے دیا گیا۔ دنیا کا بدترین دہشت گرد نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ مسلمانوں پر اتنے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، غربت کا کیا عالم ہے۔ آج کسان پس رہا ہے، کسانوں کی یہ حالت ہے کہ لوگوں نے اپنے آلو کی فصل سڑکوں پہ ڈال کے اس کو آگ لگا دی، اور پھر آپ نے لاہور میں دیکھا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیا ہوا کہ ادھر تو ان کو بلایا گیا مذاکرات کے لیے اور ادھر سے جناب ہیوی مشینری لگا کے ان کی دکانوں کو گرا دیا گیا، جس میں پرندے بھی مر گئے، جس میں چھوٹے جانور تھے وہ بھی مر گئے، اور جناب ہر چیز پہ بلڈوزر پھیر دیا گیا، لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا۔ جہاں لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، ان حالات میں بسنت کا اعلان کرنا، پھر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن کے لیے بسنت کا اعلان کرنا اور 500 کروڑ کی خطیر رقم اس پر بہا دینا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ عمل مسلمانوں کے ضمیر کو مردہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ مسلمانوں کی سوچ کو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹا کر ان مظلوم مسلمانوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر کھیل کود میں لگا دینا اور اتنا پیسہ بہا دینا جہاں اپنے ملک میں بھی لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہوں۔ آپ مجھے بتاؤ یہ بے شرمی ہے یا نہیں، یہ بے ضمیری ہے یا نہیں، یہ بے حیائی اور بے غیرتی ہے یا نہیں؟ میں قاتل اعلی پنجاب سے پوچھنا چاہتا ہوں، حق تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے جنہیں مرید کے میں تڑپتے ہوئے لاشیں نظر نہ آئیں، جنہیں کسان ذبح ہوتا ہوا نظر نہ آئے، جنہیں لوگوں کی دکانیں مسمار کر کے ان کے بیوی بچے بھوکے مرتے ہوئے نظر نہ آئیں، جنہیں 1000 سے اوپر لاشیں نظر نہ آئیں اور ہزاروں زخمی نظر نہ آئیں تڑپتے ہوئے، اور وہ لوگوں سے پوچھ رہی ہو کہ مجھے بتاؤ لاشیں کہاں ہیں۔ تو اب تو میرے خیال میں بہت سارے علماء جن سے کہہ رہی تھی کہ مجھے دکھاؤ لاشیں کہاں ہیں، بہت سارے علماء نے بتا دیا ہوگا کہ لاشیں کہاں ہیں۔ اب تو شاید کوئی شرم آ گئی ہوگی، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن آپ کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ تو بسنت میں مگن ہے نا، آپ کو کیا پتا وہ شرم حیا کیا ہوتی ہے؟ میں امید کرتا ہوں علماء نے بتا دیا ہوگا کہ محترمہ آپ کا کالا کرتوت یہ ہے، لاشیں یہ ہیں، تمہارا ظلم یہ ہے۔ اگر ذرا برابر شرم ہوتی تو آج عوام کے سامنے آ کے معافی مانگتی، لیکن یاد رکھنا یہ کام معافی سے نہیں چلے گا، بلکہ جو تم نے ظلم کیا ہے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، ان ظالموں کے گلے میں پھندا ہوگا اور ان ظالموں کو گردن سے پکڑا جائے گا، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، پھر ان کو ایک ایک ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ اب تو دنیا بھی جان گئی ہے کہ یہ قاتل اعلی پنجاب ایسی مکار عورت ہے